میرے محترم دوستو، آج ہر جگہ مسلمان رو رہا ہے. پوری دنیا کے طول و عرض اور کونے کونے میں دیکھو آپ کو مسلمان روتا ہوا نظر آئے گا. جب قرآن کا واضح اعلان ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. مسلمان تجھے کیا ہو گیا کہ تو پھر یہود و نصارہ کی طرف چل رہا ہے؟ مسلمان تجھے کیا ہوا کہ تیری مائیں بہنیں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، ان کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا، ان کے بچے ان کے سامنے ان کے ہاتھوں سے چھین کر انہیں ذبح کر ڈالا. مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تو پھر یہود و نصارہ کی طرف چلتا ہے، پھر تو یہود و نصارہ کو طاقتور بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر تو یہود و نصارہ کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے. مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ حال ہی کے اندر قطر کے بادشاہ نے ٹرمپ کو کتنا بڑا تحفہ دیا، اس کی خوشامد کی گئی. اس نے اپنے فلسطین کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چیخ و پکار آو فغاں کو نہیں سنا، اور ٹرمپ کی استقبال کے لیے اس نے اپنی قطر کی بیٹیوں کو عزتوں کو تار تار کیا. ٹرمپ کے استقبال کے لیے قطر کی بیٹیوں کو، ان کی عزتوں کو، ان کی عصمتوں کو تار تار کیا گیا. آج کیا ہوا؟ آج کیا ہوا؟ کیا قطر کے دارالحکومت پر یہودیوں نے حملہ نہیں کیا؟ دارالحکومت پر میزائل نہیں داغا؟ تم نے قرآن نہیں سنا؟ تم نے قرآن پر عمل نہیں کیا؟ تم نے قرآن سے آنے والی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی گئی کہ قرآن سے آواز آتی ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں. تم کرتے رہو ان کی خوشامد، ان کی خوشامد کے اندر اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرتے رہو. مسلمانوں، یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم کو یہودی بنا نہ ڈالے. فلسطین کی آہو فغاں کو نہ سننے والوں، فلسطین کی بیٹیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے مردوں کے جسموں کے لوچڑے میزائل داغنے سے آسمان کی طرف اڑائے جا رہے ہیں. مسلمانوں، تم نے ان لوچڑوں کو دیکھ کر بھی فلسطین کا ساتھ نہیں دیا. مسلمانوں، تم نے ان کی چیخوں کو سن کر بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. مسلمانوں، فلسطین کی مائیں اپنی اولادوں کے لیے چیختی رہ گئی، ان کی فغاں آہ فغاں سن سن کر تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تمہارے سینوں کے اندر دل نہیں پتھر، بلکہ پتھر سے بھی کوئی سخت چیز ہے. اشد قسوۃ من الحجارہ، پتھر بھی اللہ کی ہیبت سے لرزتا ہے. تمہارے دل کے اندر، تمہارے سینوں کے اندر دل ہے یا کیا چیز ہے؟ پتھر سے بھی کوئی سخت چیز ہمارے دلوں کے اندر آ چکی ہے. ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے والدین میں سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ہم تڑپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، انہیں ہر اس ہاسپٹل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو سکون مل سکے. کیا فلسطین کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں نہیں؟ کیا فلسطین کے بھائی ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ان کی مائیں ہمارے مائیں نہیں ہیں؟ کیا ہوا مسلمان تجھے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا مسلمان تجھے؟ کیا ہوا؟ تو نے فلسطین کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. تجھے کہا گیا اگر فلسطین کا ساتھ نہیں دیتا نہ دے، پر کم سے کم یہودیوں کو طاقتور نہ بنا. تیرے جیب سے نکلے ہوئے پیسے کل قیامت کے دن وہ پیسے تیری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے. مسلمان، تو کیسا دیندار مسلمان ہے؟ تو کیسے اپنے آپ کو تبلیغی کہتا ہے؟ تو کیسے اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے؟ تو کیسے اپنے آپ کو عالم کہتا ہے؟ تو کیسے اپنے آپ کو ایک مفکر، مدبر اور مبلغ کہتا ہے کہ تیرے جیب سے نکلا ہوا پیسہ وہ تیری ماں بہن بیٹیوں پر استعمال ہوتا؟ مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تو آج ولادت کی خوشیاں مناتا ہے، ولادت کی خوشیاں اس انداز سے مناتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کر کے تو ولادت کی خوشی مناتا ہے. تو نے اتنا پیسہ لٹایا، اتنا پیسہ تو نے اڑایا اس ولادت کی خوشی کے اوپر، اور رسول اللہ کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے تو نے چوک و چوراہوں پر ڈھول بجائے، باجے بجائے، اور تو نے رزق کی بے حرمتی کرتے ہوئے تو نے اس طرح چیزوں کو پھینکا. اور ولادت کی خوشی جبکہ تیرے نبی، میرے نبی، اس امت کے پیغمبر، نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان بے چین ہو جایا کرتے ہیں. مسلمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے فلسطین کی چیخ و پکار سنائی نہیں دے رہی؟ آج ہمارے ملک پاکستان کا حالات کس طریقے سے بگڑ گئے کہ اگر ان پر یہود و نصارہ مسلط ہیں، مسلمان دنیا کا ساتھ نہیں دے رہا، تو مسلمان مجھ پر اسی طریقے سے آسمانوں سے بارشیں برسیں گی، زمین سے پانی نکلے گا، اور اسی طریقے سے میرا ملک پاکستان بھی تباہ و برباد ہونے کے قریب ہوگا اگر میں دوسرے مسلمان کا ساتھ نہیں دوں. مسلمان محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں. ہم کیوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پرکھتے، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں سنتے. قرآن نے کہا کہ اس میں غور و خوض کرو، اس قرآن میں غور و خوض کرو. قرآن تمہیں زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھاتا ہے. مسلمان، اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا، باخدا مسلمان تو نے قرآن سمجھا ہوتا، باخدا مسلمان تو نے قرآن کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کی ہوتی، آج فلسطین کا مسلمان نہیں روتا. آج فلسطین کا مسلمان کی آہ فغاں میرے کانوں میں نہیں گونج رہی ہوتی. آج فلسطین کے مسلمان کی آہ فغاں ملک پاکستان کی اسمبلیوں میں نہیں گونج رہی ہوتی. آج فلسطین کی آہ فغاں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں، عوام، وڈیروں، ہر
طبقے کے لوگوں کے دماغوں کے اندر اور کانوں کے اندر فلسطین کی آوازیں گونج رہی ہیں. البتہ اگر کوئی اپنے کانوں میں روئی ٹھونس دے وہ ایک الگ بات ہے, اور اگر کوئی ان کی آواز کو سن کر درد دل سے ان کے لیے دعائیں کرے, درد دل سے جو طاقت ہو سکتی ہے, جو مدد ہو سکتی ہے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کرنے کے لیے وہ کر سکتے. مسلمان تجھے معلوم ہے کہ تو نے فلسطین کو چھوڑا, آج اللہ کو نہ ماننے والے فلسطین کے طرف چلنے لگ گئے ہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے آج کشتیوں میں سوار ہیں اور پانی کے راستے سے فلسطین اور غزہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کل قیامت کے دن اگر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا یا محمد یا رسول اللہ, آپ کے امتیوں نے آپ کی امت کا ساتھ نہیں دیا, ہم عیسیٰ کی امت ہیں, ہم نے تیری امت کا ساتھ دیا, کیا جواب دیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں, وہ تو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی مدد کے لیے چلے گئے. مسلمان تو کب اٹھے گا, تو کب بیدار ہوگا فلسطین کے لیے؟ اگر بنیر پر کوئی حالات آتے ہیں تو ہم فلسفی بن جاتے ہیں کہ بنیر میں یہ گناہ ہوئے ہیں. آج بتاؤ ملک پاکستان کے طول و عرض اور ملک پاکستان میں کون کون سے گناہ ہوئے ہیں کہ ہمارا صوبہ پنجاب بھی اس لپیٹ میں آیا, صوبہ سندھ کے دیہات بھی اس لپیٹ میں آئے, KPK کے اضلاع بھی اس لپیٹ میں آئے. کیا ہم اجتماعی گناہ نہیں کر رہے؟ کیا ملک پاکستان گناہوں کے لپیٹ میں نہیں ہے؟ یہاں اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوتا ہے, یہاں پر سیلابی ریلے آ رہے ہوتے ہیں, یہاں پر امت مسلوں پر بیٹھ کر رو رہی ہے, اور ہمارے نوجوان ان سیلابوں کی ویڈیو پر اور سیلابی ریلوں پر مسلمان تو گانے لگا کہ یہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. مسلمان تو یہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے نا کہ ایسا دور ہوگا, ایسے لوگ ہوں گے رات کو جب سو رہے ہوں گے مسلمان ہو کر سوئیں گے, اور جب صبح اٹھیں گے کسی کے ساتھ ایسی گفتگو کریں گے کہ اپنی گفتگو میں کافر ہو جائیں گے, ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا. آج مسلمانوں کی گفتگو نہیں ہے یہ کہ یہ نماز صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ بیت اللہ کی طرف جانا, عمرہ کرنا, حج کرنا ہمارے لیے نہیں ہے, لوگوں کی مدد کرنا اس کا ٹھیکہ صرف ہم نے نہیں اٹھایا. کیا مسلمان ایسے الفاظ نہیں کہتا؟ ایسے الفاظ نہیں کہتا مسلمان. میرے محترم دوستو, اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ کی ناراضگی, اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے, اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے. اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. والدین کے نافرمان بن چکے ہیں, رسول اللہ کے نافرمان بن چکے ہیں, قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں, اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے, اللہ کی نافرمانی کرنے پر ہم تلے ہوئے ہیں.